سورۃ الحجر کی پہلی آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق اللہ العظیم۔ الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی، اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے۔ سورۃ الحجر، اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے، مکی سورت ہے، یعنی ہجر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ نزول نمبر اس سورت کا 54 ہے، اور جو ہے نمبر شمار اس کا 15 ہے۔ سورت کے 654 الفاظ ہیں، 2270 حروف ہیں۔ یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے عرض کیا کہ اس کا نمبر 54 ہے، یعنی مکی دور کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ یوسف جس کا نزول نمبر 53 ہے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجر، سورت کی آیت نمبر 80 سے 84 تک حجر والوں کا تذکرہ ہے۔ حجر قوم ثمود کے مرکزی شہر کا نام ہے، اسی حوالے سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ مدینہ شریف سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ پر ملتا ہے، اور قافلے اس وادی سے ہو کر گزرتے ہیں۔ حجر والوں کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ آپ نے حق کی تبلیغ ادا فرمایا، مگر قوم کے سرداروں اور لیڈروں نے آپ کے خلاف پلان بنایا۔ انہوں نے چاہا کہ آپ کا قصہ ختم کر دیں، مگر قدرت کہاں غافل تھی، وہ تو اندر ہی اندر ان کی تباہی کا سامان کر رہی تھی۔ چنانچہ جب حجر والوں کی شرارت کا پارہ چڑھ گیا تو اچانک ان کو ایک سخت آواز نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ حجر والوں کی یہ داستان قرآن کریم کے پہلے مخاطبین اہل مکہ کے احوال سے بہت مشابہ تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کو چوکنا اور خبردار کرنے کے لیے یہ سورت نازل کی گئی ہے۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟ یہ سورت جس دور میں نازل ہوئی ہے وہ وقت تھا مکہ والوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مدت گزر چکی تھی۔ عام لوگ تو کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے، مگر قوم کے لیڈر پوری طرح برسر پیکار تھے۔ ان کی مسلسل ہٹ دھرمی استہزاء اور مسلمانوں پر ان کے ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی۔ قوم کی مسلسل مزاحمت سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر دل شکستگی کی کیفیت طاری تھی۔ اس وجہ سے اس صورت میں
ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپ کے کام میں مزاحمتیں کھڑی کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اللہ پاک آپ کو اور مومنوں کو، آپ کو اور مومنین کی مختصر جماعت کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور ہمت بندھا رہے ہیں۔ سورت کا آغاز ایک تمہید سے ہوا ہے جس میں قرآن پاک کا کتاب الہی ہونا بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ پھر منکرین دعوت کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی شان میں جو لوگ گستاخیاں کرتے تھے ان کو جواب دیا ہے۔ یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو تسلی دی ہے، اور اس پر پہلا رکوع پورا ہوا ہے۔ دوسرے رکوع سے پھر آفاقی اور انفسی دلائل سے دوسری زندگی کا امکان اور اس کی ضرورت ثابت کی ہے۔ پھر انسانی زندگی کے ابتدائی احوال، شیطان کی انسان دشمنی، شیطان کے پیروکاروں کا انجام اور پرہیزگاروں کی جزا بیان کی ہے۔ کیونکہ مکہ کے لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، مکہ کے جو سردار اور مشرکین اور منکرین تھے ان کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 تا 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں، نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ تو سورت کا نام حجر رکھا گیا ہے، اور سورت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات یہ چھٹی سورت ہے جو ان حروف سے شروع ہوئی ہے، یعنی مسلسل یہ چھٹی سورت ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ سورۃ الرعد میں حروف مقطعات میں 3 حروف ہیں، یعنی میم کی زیادتی تھی، الف لام میم را۔ یہاں پر الف لام را ہے، میم نہیں ہے۔ ان کلمات کی واقعی مراد اللہ پاک ہی کو معلوم ہے، البتہ اتنی موٹی بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس سورت کے مضامین بھی پچھلی سورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ سورت کا آغاز ایک پرزور تمہید سے ہو رہا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تلک آیات الکتاب کہ یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں، یا یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ پہلے ترجمے کے اعتبار سے یہاں قرآن مجید کی 2 صفتیں گویا کہ بیان کی گئی ہیں۔
یہ کامل کتاب، یہ اس کا کامل و مکمل ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تلک آیات الکتاب، کیونکہ اس میں زندگی کے تمام مسائل کی رہنمائی کی گئی ہے۔ بعض مسائل میں اس کی جزیات اور تفصیلات کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور بعض میں بنیادی اصول و قواعد بیان کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے، اس کا واضح ہونا اور قرآن مبین۔ واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بنیادی اصولوں کو اور ان چیزوں کو جن پر نجات کا مدار ہے اس طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ابہام اور التباس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید کا ذکر انجیل میں بھی ہے، لیکن محبت و شفقت کے اظہار کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا جائے۔ یا ہندو مذہب کی کتابوں میں جنت و دوزخ اور آخرت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کی تعبیر میں ابہام کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم ہو گیا کہ انہوں نے جزا اور سزا کے لیے آواگون کا تصور گھڑ لیا کہ دنیا ہی میں انسان مختلف روپ میں پیدا ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید نے توحید و آخرت کے مضامین کو اتنے واضح اور بے غبار الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں اس طرح کی معنوی تبدیلیاں کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتابیں ہیں، یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی یا کامل کتاب کی، اور واضح اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا، اچھا یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی، روشن قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، تو اس میں اس قرآن کی عظمت کا بیان ہوا کہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے بلکہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ لہٰذا پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو ان سے سرسری نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ پوری توجہ سے تلاوت کرنی چاہیے اور غور سے سننا چاہیے، اور جو کچھ ان میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ کی کتاب کا یہ کہہ کر تعارف کرایا ہے کہ وہ ایک واضح پڑھنے کی کتاب ہے۔ قرآن مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھنا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہوا ہے، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر طاق میں حفاظت سے رکھنے کے لیے نہیں نازل ہوا۔ پھر یہاں اس کی صفت مبین لائی گئی ہے جس کے معنی واضح، روشن، یعنی قرآن کریم اپنی دعوت، اپنے دلائل اور اپنا مطالبہ صاف ظاہر کرتا ہے۔ اس کی کوئی بات الجھی ہوئی نہیں، اس کا کوئی مضمون مشکل نہیں، اور اس کا کوئی مطالبہ ناقابل فہم نہیں۔ ہر ذہن اسے سمجھ سکتا ہے، ہر دل اسے قبول کر سکتا ہے، ہر روح اس سے مطمئن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مبین ہے، یعنی اپنی بات کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ وہ ایک روشن صحیفہ ہے جسے ہر پڑھا لکھا پڑھ سکتا ہے، اور ہر کان والا دوسرے سے پڑھوا کر سن سکتا ہے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں کسی کے لیے یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے تو کسی سے پڑھوا کر سن سکتا ہے؟ نہ کسی کے لیے اس بہانے کی گنجائش ہے کہ قرآن کریم اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتنا واضح نازل فرمایا ہے کہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ، چھوٹا اور بڑا، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا اس کی بات بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے آگے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ پوری توجہ سے پڑھیں اور سنیں۔ اس تمہید کے بعد اگلی آیتوں میں جن کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تم جتنا چاہو دل سے پھپولے پوڑ لو، مگر یاد رکھو ایک وقت آ رہا ہے
جب تم اپنی محرومی پر ماتم کرو گے اور کف افسوس ملتے ہوئے کہو گے کاش ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہوتا، مگر اس وقت کی تمہاری آرزو بیکار ثابت ہوگی، کیونکہ وہ وقت اعمال کا نہیں ہوگا، نتائج اعمال کا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی دنیا و آخرت میں جب بھی کوئی موقع کافروں کی نامرادی اور مسلمانوں کی کامیابی کا پیش آئے گا، ہر موقع پر کفار کو رہ رہ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا اور نعمت اسلام سے محرومی پر حسرت ہوگی۔ اس سلسلے کا پہلا اتفاق بدر کی لڑائی کے بعد پیش آیا، جب کفار مکہ نے مسلمانوں کی جانب کھلی فتح اور تائید غیبی دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام ہی نے فقراء مہاجرین کو اور اوس و خزرج کے کاشتکاروں کو اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کیا ہے۔ اس وقت انہیں افسوس ہوا کہ ہائے وہ اس دولت سے محروم رہ گئے۔ پھر اسلامی فتوحات و ترقیات کی ہر منزل پر کفار کو اپنی محرومی پر کافی افسوس ملنا پڑا اور حسرت کے آنسو بہانے پڑے، اور اس سلسلے کا انتہائی افسوس کا مقام وہ ہوگا جب فرشتے جان نکالنے کے لیے سامنے آ کھڑے ہوں گے اور ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ہاتھ کاٹیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تاکہ اس دن کے ہولناک عذاب سے محفوظ رہ سکتے۔ پھر یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ عالم آخرت میں جہنم رسید ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ طبرانی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے بہت سے آدمی اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہیں گے وہاں رہیں گے۔ وہاں مشرکین ان پر طعن کریں گے کہ بتاؤ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، تم بھی آج ہماری طرح دوزخ میں ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جہنم سے باہر نکال لیں گے۔ اس وقت مشرکین تمنا کریں گے کہ کیا اچھا ہوتا جو انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ غرض منکرین اسلام پر ایسا وقت ضرور آنے والا ہے۔ آج وہ لوگ نہیں مانتے تو ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے پیغمبر ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ یہ داعی اسلام کو تسلی دی ہے کہ جب کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو وہ ان کا غم نہ کھائیں، بلکہ انہیں چند دن جانوروں کی طرح کھانے پینے دیں، اور وہ لوگ خوب دل کھول کر دنیا کے مزے اڑا لیں اور مستقبل کے متعلق لمبی چوڑی امیدیں باندھے رہیں۔ عنقریب وقت آیا چاہتا ہے جب حقیقت حال کھل جائے گی اور اگلا پچھلا کھایا پیا سب نکل جائے گا۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے پینے کو اصلی مقصد بنا لینا اور لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا اور موت سے بے فکر ہو کر دنیاوی عیش و عشرت کے لیے لمبے چوڑے منصوبوں میں لگا رہنا، یہ کافروں ہی کا کام ہے جن کا آخرت اور جزا و سزا پر ایمان نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ مومن کھاتا پیتا بھی ہے، بقدر ضرورت سامان بھی کرتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین
راستہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ ہاں، اسے حلال و حرام کی فکر رہتی ہے، جائز و ناجائز کی فکر رہتی ہے، ہر وقت موت اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ فرمایا کہ اے دمشق والو، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے بے شمار مال و متاع جمع کیا، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے لمبے چوڑے منصوبے باندھ رکھے تھے، لیکن آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں بن چکے ہیں، ان کی طویل امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی ہیں۔ قومیات تمہارے قریب تھی جن کا تن تنہ تمہیں معلوم ہے، آج کوئی ہے جو ان کی میراث مجھ سے دو روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے؟ دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منکرین اسلام کو جو مہلت دی جا رہی ہے اور فوراً ان کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ سنت الہی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس سے نادان لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا، کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس سے آگے جا سکتی ہے۔ یعنی کفر و معصیت میں مبتلا ہوتے ہی اللہ پاک کبھی کسی قوم کی گرفت نہیں فرماتے۔ پھر یہ نادان لوگ کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکذیب و استہزاء کی جو روش انہوں نے اختیار کی ہے، چونکہ اس پر ابھی تک انہیں سزا نہیں ملی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے نبی نہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے پہلے سے مہلت عمل مقرر کی جا چکی ہے۔ جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک ہو چکی ہیں، ہر ایک کے لیے ہلاکت کا ایک وقت معین تھا۔ یہ مہلت جب تک باقی رہی، اللہ پاک ان کی رسید ڈھیلی فرماتے رہے۔ پھر جب ان کی میعاد پوری ہو گئی اور ہلاکت کی گھڑی سر پر آکڑی ہوئی تو ایک دم غارت کر دی گئیں۔ منکرین اسلام بھی عذاب کی تاخیر اور امہال خداوندی پر مغرور نہ ہوں، جب ان کا وقت آئے گا خدائی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 باتیں بدنصیبی کی علامت ہیں: آنکھوں کا جم جانا، یعنی اپنے گناہوں پر انسان کو رونا نہ آئے، دل کا سخت ہو جانا، خواہشات کے سلسلے کا دراز ہو جانا، اور دنیا کی حرص و طمع۔ لہٰذا ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی کیفیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں دنیا کی لالچ نے اسے آخرت سے غافل تو نہیں کر دیا ہے، جس طرح کہ کفار اور مشرکین کو دنیا کی حرص غافل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تلک آیات الکتاب، وہ یعنی یہ اس میں اشارہ بعید تعظیم کے لیے ہے، معنی یہ ہے آیات آیتیں ہیں، الکتابی کتاب الہی یا کامل کتاب، و قرآن اور قرآن واضح کی۔ ربما کبھی، ربما کا لفظ عربی زبان میں کم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ کے بھی، یہاں زیادہ کے معنی میں ہے۔ بعض حضرات نے کم کے معنی میں لیا، کبھی سے ترجمہ کیا ہے، اور بعض حضرات نے زیادہ کے معنی میں لیا ہے، یعنی بار بار تمنا کریں گے۔ یود تمنا کریں گے الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، لو کانوا، کاش
ہوتے وہ مسلمین دین اسلام اختیار کرنے والے، ذرہم چھوڑیں انہیں، یأکلوا کھائیں وہ، ویتمتعوا اور مزے اڑائیں، ویلہہم اور غفلت میں ڈالے رہیں انہیں الامل امیدیں، فسوف پس ان قریب یعلمون جان لیں گے وہ، یعنی انجام کار۔ وما اور نہیں اہلکنا برباد کی ہم نے من قریۃ کوئی بستی الا مگر ولہا در حال کہ اس کے لیے تھا کتاب نوشتہ معلوم جانا ہوا، ما نہیں تسبقو بڑھتی من امت کوئی امت اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما اور نہ یستاخرون پیچھے رہتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔